بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقائل الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصبي حقوقهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلوات الله. یہ سورہ دہر کی آیت کریمہ ہے جسے میں روزانہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور اس میں پروردگار عالم اعلان کرتا ہے کہ اس وقت ایسا تھا کہ یہ دنیا تھی، انسان نہ تھا، قابل ذکر نہ تھا. پھر اس کی اگلی والی آیت میں اللہ کہتا ہے: اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. پھر ہم نے ماں باپ کے ملے جلے نطفے سے انسان کو پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اس کو آزمائشوں میں ڈالیں، اور وہ آزمائشوں میں ڈالنے کے بعد کامیاب ہو تو نکلے. اس کے لیے ہم نے اس کو سمیع اور بصیر، گوش اور ہوش والا بنایا. اس کے آگے ارشاد ہوتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اس انسان کو سیدھے راستے کی طرف اس انسان کی ہدایت کی. ہدایت کے نتیجے میں کچھ کافر نکلے اور کچھ شاکر نکلے. اب میں ان تینوں آیتوں کے ترجمے کے بعد اپنے محترم دوستوں کو اپنی کل کی تقریر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کل میں نے آپ کے سامنے یہ گزارش کی تھی کہ اللہ نے انسان کو اپنی ساری دنیا کو انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور انسانی ہدایت کے لیے دین بھیجا. اور میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دین جناب آدم سے لے کے حضور سرور کائنات جناب محمد ایک رہا ہے. جو حضرات کل تشریف فرما تھے انہیں یاد ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ میں بحیثیت اثنا عشری شیعہ ہونے کے 5 اصول دین مانتا ہوں. اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت اور 5ویں قیامت. اور میں نے آپ کے صاحب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے ثبوت فراہم کروں گا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور تک یہی 5 اصول دین رہے ہیں. اور امامت میں ہم جن 12 اماموں کو مانتے ہیں، جس ترتیب سے مانتے ہیں، ان 12 اماموں کی امامت کا عقیدہ
شروع سے آج تک رہا ہے. اب تک تو بات دعوے کی تھی، اب آج سے میں دلیل کی طرف آ رہا ہوں. لیکن اتنا آپ یاد رکھیں کہ کچھ تذکرے میں آج کر سکوں گا اور کچھ تذکرے باقی رہ جائیں گے جنہیں کل مکمل کروں گا. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے آپ کہ بنیادی تذکرے آج ہو جائیں گے اور اہم ترین اور سب سے زیادہ نمایاں تذکرے کل ہوں گے. ایک صلوات بھیجو محمد، ایک درود اور بھیجو محمد علیہ. اب میں سلسلہ کلام کو شروع کرنے سے پہلے اپنے واقفکار پڑھے لکھے سمجھدار مجمع کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی تین مخلوقیں ایسی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتی ہیں. ایک ملک ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن ملک کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت کے لیے اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ وہ عبادت کے علاوہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتا. لہذا اسے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بنا ہی ایسا ہے، پیدا ہی ایسا ہوا ہے. دوسری مخلوق کا نام انسان ہے جو عبادت کے لیے پیدا ہوئی. ایک تیسری مخلوق اور ہے جو عبادت کے لیے پیدا کی گئی. قرآن مجید سے باہر نہیں جاؤں گا آج. قرآن مجید سے باہر کے دلائل تو انشاءاللہ کل پیش کروں گا، لیکن ایک ذرا توجہ چاہتا ہوں کہ جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، تو جہاں تک میری آواز جاتی ہے میں ہر سننے والے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر جنوں کو اور انسانوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے دین کی ضرورت ہے، تو انصاف سے بتائیے کہ جنوں کے لیے بھی دین کی ضرورت ہے یا نہیں. اگر آپ کہیں کہ جنوں کے لیے دین کی ضرورت نہیں ہے تو انسانوں کے لیے دین کی ضرورت ہے، تو میں میرے یہ مطالبہ کروں گا پالنے والے جب ایک کی ہدایت ہی نہیں کرنا تھی تو اس کو عبادت کے لیے پیدا کیوں. اور اگر اس کی آگے آپ سننا چاہتے ہیں تو میں قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ پڑھتا ہوں. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بهذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اللہ سارے انسانوں اور سارے جنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر سارے انسان اور سارے جن جمع ہو کر کے بھی چاہیں کہ اس قرآن مجید کا جواب لے آئے تو وہ جواب نہ لا سکیں گے، چاہے ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جائے. تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ اگر صرف انسانوں کے لیے آیا ہے تو جواب صرف انسانوں سے مانگا جانا چاہیے تھا، اور اگر جواب جنوں اور انسانوں دونوں سے مانگا گیا ہے تو اس کے معنی کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو جنوں کے لیے بھی آئی ہے اور جو انسانوں کے لیے بھی آئی ہے. اب اگر آپ نے اس بات کو تسلیم کیا تو اب میں پھر پلٹ کے پہلی بات یاد دلاؤں گا کہ جب قرآن انسان اور جن دونوں کی ہدایت کے لیے آیا تو دین بھی انسان اور جن دونوں کی ہدایت کے لیے آنا چاہیے. میں اپنے سمجھدار مجمع سے گزارش کروں گا کہ ایک ذرا سی محنت ہے جو آج میں کرنا چاہتا ہوں اور ایک محنت ہے جو آپ سے لینا چاہتا ہوں. ہم آپ مل جل کے بیان کے میدان سے آسانی سے گزر جائیں گے، لیکن توجہ کے ساتھ آپ سنتے رہیں اور صلوات کرتے رہیں محمد علیہ. تو قرآن مجید کی یہ جو دو آیتیں میں نے پیش کی ہیں، ان دو کا خلاصہ اور ماحصل کیا ہے کہ دین اسلام اگر انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے تو یہی دین اسلام جنوں کی ہدایت کے لیے بھی آیا ہے، اور اگر قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے تو یہ قرآن مجید جنوں کی ہدایت کے لیے بھی آیا ہے. اب آگے بڑھ کے میں تیسرا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اب مجھے یہ بتائیں آپ کہ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ
جو نبی بن کر کے آئے تھے تو صرف انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آئے تھے یا جنوں کے لیے بھی نبی بن کر کے آئے تھے؟ اگر میرا کوئی مسلمان بھائی یہ کہے کہ نہیں انسانوں کے لیے نبی تھے جنوں کے لیے نبی نہیں تھے تو سوال پیدا ہوگا، پالنے والے نبی کو بھیجتا ہے انسانوں کے لیے نبی بنا کر کے، اور نبی کو کتاب وہ دیتا ہے جو جنوں کے لیے بھی بھیجی جا رہی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ حضور انسانوں کے بھی نبی تھے اور حضور جنوں کے بھی نبی تھے۔ ایک مسئلہ یہاں پر سن لیجیے، پھر بات آگے بڑھے گی تاکہ آپ کا منہ سننے میں تیز ہو جائے۔ تو جب قرآن جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی، دین جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی، نبی جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی، تو میں اسلام کے اتحاد کے نام پر دردمندانہ اپیل کرتے ہوئے دنیا کے ہر مسلمان فرقے سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا اور ہم نبی کی جگہ پر نبی کا خلیفہ اور جانشین منتخب کریں گے ہدایت کرنے کے لیے، تو اب یہ جو خلیفہ بنے گا یہ فقط جنوں کے لیے بنے گا یا صرف انسانوں کے لیے بنے گا یا دونوں کے لیے بنے گا؟ اگر صرف انسانوں کے لیے بنے گا تو یہ اس نبی کا جانشین کیسے بنے گا جو جنوں کے لیے بھی آیا تھا اور جو انسانوں کے لیے بھی آیا؟ تو اگر نبی کا مکمل جانشین بنانا ہے تو وہ جانشین بن سکے گا جس کی پہنچ انسانوں تک بھی ہو اور جس کی پہنچ جنوں تک بھی ہو، اور جن کو انسانوں نے بنایا ہے ان کی پہنچ انسانوں تک ہو سکتی ہے، جنوں تک نہیں ہو سکتی۔ اگر یہاں پر آ کے مسلمان فرقے حیران ہو جائیں تو میں آواز دوں گا اور کتابیں پڑھو، اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ کوفے کی مسجد مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے، مولائے کائنات امیر المومنین ابی طالب علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہے کہ ایک مرتبہ کوفے کی مسجد میں ایک اژدہا داخل ہوتا ہے۔ اژدہا اس بہت بڑے سانپ کو کہتے ہیں جو سب سے بڑا سانپ ہوتا ہے۔ اژدہا جب مسجد میں آیا تو مسلمانوں کے دل گھبرا اٹھے۔ جب مسلمان گھبرانے لگے تو مولا نے منبر سے آواز دی، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اسے آنے دو۔ ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، اژدہے کو دیکھ کے گھبرا جانا بشریت ہے، اور جہاں انسان گھبرا جائے وہاں مطمئن رہنا امامت ہے۔ صلوات بھیجے محمد کا یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اسے راستہ دے دو۔ راستے سے گزر کے منبر تک آیا۔ اب ذرا آپ یہ سوچیے کہ اگر ہماری آپ کی طرح کا کوئی آدمی منبر پر ہوتا تو جب اژدہے نے منبر کا رخ کیا تھا تو اژدہا نظر آتا، منبر خالی نظر آتا۔ میں تو کود پھان کے پتہ نہیں کس مالے میں خراسان کے پہنچ جاتا، لیکن اژدہا آیا اور اس نے منبر پر بلند ہو کے مولا کے کان میں کچھ کہا، اور مولا نے اس کی بات کا جواب دیا اور وہ واپس چلا گیا۔ جب واپس چلا گیا اور مسلمانوں کو اطمینان ہو گیا کہ واقعی واپس چلا گیا، تب ذرا جان میں جان آئی۔ تب مولا یہ کون تھا؟ کہا یہ جنوں کے قبیلے کا ایک سردار تھا۔ کہا یہاں کیوں آیا تھا؟ کہا کچھ مسائل دریافت کرنے آیا تھا۔ میں نے پوچھا حضور آپ نے کبھی کسی جن کو بلا کے مسلمانوں کے سامنے کیوں نہیں پیش کیا؟ کہا میری نبوت تو خود ہی مان لی جائے گی کہ جنوں کے لیے بھی ہے اور انسانوں کے لیے بھی ہے، مگر علی کو لوگ نہیں پہچانیں گے، اس لیے علی نے جن کو بلا کے بتایا جو مجھ تک آتا ہے تو میں ان تک جاتا بھی ہوں۔ اور صلوات بھیجے محمد۔ اب میں آپ کے سامنے بیان کے خلاصے کو سمیٹ کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ تو اس کے معنی کہ جیسے انسانی ہدایت کے لیے دین کی ضرورت، ویسے ہی جنوں کی ہدایت کے لیے بھی دین کی ضرورت۔ تو اب میں اپنی آج کی اور کل کی تقریر کو ملانا چاہتا ہوں۔ جب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ جنوں کا دین الگ ہوگا، انسانوں کا دین الگ ہوگا، یا جنوں کا دین اور انسانوں کا دین ایک ہوگا،
لیکن سمجھنے کی بات ہے جب دونوں کا نبی ایک ہے، جب دونوں پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ایک ہے، تو دونوں کے لیے جو دین آئے گا وہ بھی ایک ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، محنت ہے، رحمت ہے، اللہ کا دیا ہوا، مولا کا صدقے میں ملا ہوا ایک عطیہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں اور ایک درود بھیجیں محمد علیہ۔ تو اب تفسیر و تاریخ و حدیث میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کے آباد ہونے سے پہلے جن آباد تھے۔ آج بھی وہ آباد ہے مگر انسانی آبادیوں سے ہٹا کے آباد کیے گئے، لیکن کل جب انسان نہیں تھا تو صرف جن ہی جن آباد تھی، اور انہی جنوں میں سے ایک جن بڑا خطرناک جن جس کا نام شیطان ہے، وہ جب انسان بسائے جانے والے تھے اور جنوں کی بستیاں اجاڑ دی گئی تھی، تو اس ایک جن کو اللہ زمین سے کہاں لے گیا؟ آسمان پر لے گیا۔ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ جہاں لاکھوں کروڑوں ملائکہ تھے وہاں ایک جن کا کیا کام تھا، اور وہ بھی ایسے جن کا جو بعد میں شیطان بننے والا تھا، جو سارے اولاد آدم کو بہکانے والا تھا۔ میں اس مسئلے پر غور کیا کرتا تھا، لیکن آج اس غور کرنے کا مجھے فائدہ حاصل ہوا کہ میں آپ کے سامنے اسی شیطان کی مدد سے یہ ثابت کر سکوں گا کہ آج ہم اثنا عشری شیعہ جن 5 اصول دین کو مانتے ہیں، یہ 5 اصول دین وہ ہے جو آدم سے لے کے آج تک انسانوں میں مانے گئے، اور انسانوں سے پہلے جب جن آباد تھے تو ان کے بھی اصول دین یہی 5 صلوات ہے جو محمد زیادہ آپ پر محنت نہ پڑنے پائے تو ذرا سا موڈ بدلنے کے لیے اتنا یاد دلاؤں، اب تو لکھنؤ میں نواب نہیں رہے، نام کے لیے بھی نہیں ملتے، دوا کے لیے بھی نہیں ملتے، لیکن جب نوابی دور تھا تو لکھنؤ میں ایک طبقہ پایا جاتا تھا جس کا کام تھا نقالی کرنا۔ کہیں شادی ہوئی پہنچ گئے تو اس میں وہ کچھ کھیل دکھایا کرتے تھے۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ سنیے۔ ان کے پہنچنے کا مطلب کیا تھا؟ بغیر بلائے مبارکباد دینے پہنچ گئے، جوڑا سلامت رکھے اللہ اور دلہا دلہن کو سلامت رکھے اللہ۔ اور اب شادی والا جانتا ہے کہ جب تک کچھ دو گے نہیں تب تک یہ چلیں گے نہیں، تو نواب صاحب نے ایک اونی گرم شال دے دی، مگر نواب صاحب بھی سمجھدار تھے، جسے جگہ جگہ سے چیڑوں نے کھا کے سوراخ کر دیا تھا وہ شال دی۔ وہ بھی بڑے سمجھدار تھے، اس میں سے 2 آدمی شال کو تان کے سورج کی طرف کھڑے ہو گئے، اور ایک بڈھا جھک کے شال کو ایسے دیکھنے لگا جیسے اس میں کچھ لکھا ہے اور پڑھ رہا ہے۔ دوسرے نے پوچھا پڑھتے کیا ہو؟ کہا نواب صاحب نے سرکار نے جو شال دی ہے بڑی پرانی ہے۔ کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب وہ کیوں کہ کھائے ہوئے سوراخ تو ہے نا۔ کہا کتنا لکھا ہے؟ کہا آدھا پڑھ لیا ہے آدھا باقی۔ کہا آدھا کیا پڑھ لیا؟ کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کہا پھر آگے کیا لکھا ہے؟ کہا آگے تو نہیں پڑھا جاتا۔ تو دوسرا آیا، کہا میں پڑھتا ہوں، لکھا ہوا ہے وآدم صفی اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں اور آدم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ کہا نواب صاحب نے یہ وہ شال دی ہے جو جناب آدم جنت سے لائے تھے۔ مطلب کیا تھا کہ اتنی پرانی کیڑوں کی کھائی ہوئی شال دے دی۔ تو میں نے یہ واقعہ سے اس لیے سنایا کہ ہمارے سماج میں کسی چیز کے پرانے سے پرانے ہونے کا محاورہ کیا ہے کہ یہ بابا آدم کے زمانے کا، یہ تو محاورہ ہے نا۔ اب سنیے، شیطان بابا آدم سے بھی پہلے کا ہے، شیطان بابا آدم سے بھی پہلے کا ہے۔ تو اگر شیطان کے ذریعے 5 اصول دین کا پتہ لگ جائے تب تو مانو گے کہ یہ دین بابا آدم سے پہلے کا ہے۔ تو سوال ہے جو محمد
نہیں اس صلوات کو نہیں سناؤں گا، پرجوش صلوات ہوگی۔ پانچ اصول دین میں پہلی کیا چیز ہے؟ توحید، یعنی اللہ ایک۔ شیطان کو اللہ نے بلایا کیوں تھا آسمان میں نہیں جانتا، اللہ کی نصرت اللہ جانے، لیکن آج مجھے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ شیطان کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ جو جنوں سے اٹھا کے جو شیطان آسمان پر بلایا گیا تھا وہ بھی ان پانچوں اصول دین سے واقف تھا۔ تو اگر یہ اصول دین ہمیشہ سے جنوں میں اور انسانوں میں پائے نہیں جاتے تھے تو یہ شیطان ہو کے واقف کیسے تھا؟ اب سنیے، اللہ نے کہا کہ جب میں آدم کا پتلا بنا کے اس میں روح پھونک دوں تو اے آسمان کے رہنے والے تم سب کے سب فقعوا لہ ساجدین، آدم کے سامنے سجدے کے لیے جھک جائیں گے۔ توجہ فرمائیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ سارے ملائکہ نے، کلہم اجمعین، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، ایک ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کہا کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کہا اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ یہ مٹی سے پیدا ہے، میں آگ سے پیدا ہوں، مٹی نیچی ہے، آگ اونچی ہے، تو جو اونچی چیز سے بنا ہے وہ نیچی چیز کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ تو اللہ نے کہا نکل جا، نکل گیا۔ ابھی میں نے محفل شاہ سامرا کی مجلسوں میں مغل مسجد میں آپ کو ایک دن تفصیل کے ساتھ سنایا تھا کہ جب نکل گیا تو پھر پلٹ کے آیا، اصول دین ثابت کرنے کی طرف آ رہا ہوں، پلٹ کے آیا اور کہا اللہ کچھ مانگنے آیا۔ کہا کیا مانگنے آیا اور کیوں مانگنے آیا؟ کہا اتنے دن جو عبادت کی ہے اس کا حساب کر دے۔ میں اگر موجود ہوتا شاید تو میں کہتا بے وقوف، جتنی عبادتیں کی ہیں ان کو پڑا رہنے دے، کل ان کا ثواب میدان محشر میں مل جائے گا، کچھ تو عذاب سے بچ جائے گا۔ مگر شیطان نے آگے کیا کہا؟ پالنے والے جو عبادتیں کی ہیں ان کا حساب کر دے۔ تو شیطان نے کہا تم کو مسلمان ہو تو شدہ ہو تو ہو، مگر میں شیطان ہو کے یقین رکھتا ہوں کہ جب عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو عبادتوں کا ثواب ملا نہیں کرتا۔ اگر آخرت میں ثواب ملنے کی امید ہوتی تو میں تھی دنیا میں حساب نہ کرتا۔ کہا میں نے جو سجدے کیے ہیں ان کا حساب کر دے۔ اللہ نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو میں نے وہاں سنایا تھا آپ کو مغل مسجد میں کہ اس نے دو باتیں مانگی، توجہ چاہتا ہوں۔ کہا پہلی بات تو یہ مانگتا ہوں اے اللہ کہ تو اپنی طاقت لے کے میرے مقابلے پر نہ آنا۔ یہ سنا ہوا بیان ہے آپ کا مغل مسجد کا، دیر نہیں لگنا چاہیے سمجھنے میں۔ کیا پالنے والے پہلی بات تو یہ مانگتا ہوں کہ تو اپنی طاقت لے کے میرے مقابلے پر نہ آنا۔ شیطان جب تجھے یقین ہے کہ اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو شیطان بنا کیوں ہے؟ معلوم مزاج ہے، جانتا ہے کہ کمزور ہے مگر مقابلے پر آتا۔ یہ بھی ایک مزاج یاد رکھیے گا، یہ جانتا ہے کہ مقابلے میں کمزور ہے مگر مقابلے پر آتا ہے۔ تو جو کوئی کسی کے مقابلے پر آ جائے یہ نہ سمجھیے گا کہ برابر کی طاقت والا ہے، بلکہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ میں کمزور ہوں۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، شیطان نے شیطان ہو کے یہ جو کہا اپنی طاقت میرے مقابلے پر نہ لانا، تو یہ کس سے کہہ رہا تھا؟ اللہ سے کہہ رہا تھا۔ ایک اللہ سے کہہ رہا تھا یا دو اللہ سے کہہ رہا تھا؟ ایک اللہ سے کہہ رہا تھا۔ تو معلوم ہوا شیطان ہو کے ہی عقیدہ توحید رکھتا تھا۔ تو اگر جنوں میں انسانوں سے پہلے عقیدہ توحید نہ پایا گیا ہوتا تو یہ بگڑا ہوا شیطان بھی عقیدہ توحید کیسے مان لیتا؟ یہ صلوات بھیجے محمد۔ تب اتنا تو پتا لگا کہ اصول دین میں پہلی بات آدم سے پہلے والے شیطان کے عقیدے میں پائی جاتی اور دیر نہیں لگے گی۔ میں نے مغل مسجد میں آپ کو یہ بھی سنایا تھا، اللہ نے وعدہ کر لیا کہ میں نبیوں کو بھیجوں گا، رسولوں کو بھیجوں گا، اماموں کو بھیجوں گا، تیرے مقابلے کو اپنی طاقت لے کے نہیں آؤں گا۔
کیا پالنے والے ایک بات اور چاہتا ہوں، قیامت تک کی زندگی دے دے. بڑا سمجھدار مجمع بیٹھا ہے، بڑا سمجھدار مجمع بیٹھا ہے. مجھے یہی تو ثابت کرنا ہے کہ آدم سے پہلے والا جو شیطان ہے، جو جن کا مذہب لے کر کے اس آسمانوں میں آیا تھا، وہ بھی یہی اصول دین رکھتا تھا. اس نے کیا کہا؟ پالنے والے قیامت تک کی زندگی دے دے. تو اگر اس کو عقیدہ قیامت معلوم نہیں ہوتا تو قیامت تک کی زندگی مان کیسے رہا تھا؟ تو سوال ہے دے محمد ایک درود اور بھیجے محمد عالم. تو پتا چلا کہ شیطان نے شیطان ہو کے دو باتوں کو پتا بتایا کہ اس کے زمانے میں بھی جو دین پایا جاتا تھا آدم سے پہلے، دین وہی ہے جنوں والا، اور دین وہی ہے انسانوں والا. ایک میں آپ کو سنا چکا، تو اس میں توحید بھی تھی اور اس میں قیامت بھی تھی. تو کئی اصول دین ثابت ہو گئے، باقی بچے تین. تین میں توحید کے بعد پہلا ہے عدل. پہلا ہے عدل. عدل کے معنی کیا ہے؟ کہ خدا انصاف کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا. اور یہ عدل کے پورے معنی نہیں ہے. عدل کے پورے معنی سنیے اور یاد رکھیے. عدل کے پورے معنی یہ ہے کہ اللہ ہر نفس سے، ہر عیب سے پاک اور پاکیزہ ہے. اللہ عادل ہے، یعنی ہر نفس سے، ہر کمی سے، ہر عیب سے پاک اور پاکیزہ ہے. اور ظلم خود ایک نفس ہے، تو جب ہر نفس سے پاک ہے تو ظلم سے بھی پاک ہے. جھوٹ ایک نفس ہے تو جھوٹ سے بھی پاک ہے. تو عادل ہونے کے اصل معنی یہ تو اردو میں غائب ہو گئے ہیں انصاف والا، لیکن اصول دین میں عدل کے معنی چاہے اللہ کے عادل ہونے کے میرے بچے یاد رکھنا کہ اللہ ہر نفس و عیب اور کمی سے پاک اور پاکیزہ ہے. اور کیوں نہ پاک اور پاکیزہ ہو؟ جب وہ آئے تطہیر اتارتا ہے اور نبی کے اہل بیت کے لیے آئے تطہیر اتارتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب ایک میرے کہنے سے پڑھیے. نبی کے اہل بیت کی شان میں جب آئے تطہیر اتارتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اے میرے نبی کے اہل بیت، اللہ اور صرف اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر نقص و عیب اور نجاست کو دور رکھے اور تم کو ہر طہارت اور کمال اور پاکیزگی سے آراستہ رکھے. تو خدا جن کی طہارت کی ذمہ داری لیتا ہے، جب ان کی ذات ہر نقص اور عیب سے پاک اور پاکیزہ ہے تو ان کی طہارت کا ذمہ دار جو خدا ہوگا اس کے عادل ہونے کا یہی مطلب ہے کہ وہ ہر نقص سے پاک اور پاکیزہ ہے. اور بات یہیں پر آ گئی ہے میرے بچوں، تو دو لفظ اور سنو. خدا کی حمد بھی کی جاتی ہے اور خدا کی تسبیح بھی کی جاتی ہے. عام طور سے ہمارے بچے حمد و تسبیح کا فرق نہیں جانتے. حمد کا مطلب ہے خدا کی تعریف کرنا، تو تعریف کی جاتی ہے جو خوبیاں پائی جاتی ہیں. اور تسبیح کا مطلب جیسے سبحان اللہ، تو سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہر عیب سے پاک اور پاکیزہ ہے. تو جب خدا کے کمال کی تعریف کرنا ہوتی ہے تو حمد کی جاتی ہے، اور جب خدا کی ذات کو ہر نقص پاک اور پاکیزہ بتانا ہوتا ہے تو تسبیح کی جاتی ہے. تو خدا ہے جو اپنے بندوں کو لے گیا. تو پالنے والے تو نے قابل تعریف کا لفظ نے استعمال کیا حمد کا. سبحان اللہ کو کہا کہ میں ہر نقص سے پاک اور پاکیزہ ہوں، کہ میں عالم الغیب ہوں. مجھے معلوم ہے کل مسلمان سوچیں گے نبی جسم سمیت گئے تھے یا خالی ہو گئی تھی. تو سوال یہ ہے کہ جانے والا، تو جب لے جانے والا ہر نفع کمزوری سے پاک ہے تو جانے والا میں جسم کے جائے گا، میں جوتیوں کے جائے گا، سے اگل الہی تک جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں تب جو تین باتیں باقی رہ گئی تھی اس میں جو پہلی بات کیا تھی؟ اب یعنی ہر عیب سے پاک اور پاکیزہ ہے. اب یہ دیکھنا ہے میں نے تین مخلوقیں گنائی ہیں. ایک پیدائشی عبادت کرنے والا ملک، ایک ہدایت پا کے عبادت کرنے والا جن، اور انسان. انسان تو آدم کے بعد سے شروع ہوگی، ملائکہ پہلے سے موجود ہے. اور جنوں میں سے لے جایا گیا ہے ابلیس. اللہ کو اس نے کیا کہا
अल्लाह से उसने ये कहा कि पालने वाले मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा, तो तवज्जो चाहता हूं, 1 मिनट में मेरे बच्चों के जहन में अदल का उसूल आ जाएगा। शैतान ने कहा पालने वाले मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा। कहा क्यों नहीं करेगा सजदा? है पालने वाले मलाइका से कह दे मार पीट के ठोक के ठीक कर दे। जो अल्लाह के बजाय हम आप होते, बंबई में क्या होता है, जरा हम भी साथ लें आप भी साथ लें तो बात सुनाए। मैं तो तंजीमी मकाबी का जिंदा मानता हूं और चंदा मांगने में मुझसे ज्यादा महारत किसी के पास नहीं। आज मेरे कुछ भाइयों ने कहा है कि आप हमें मुस्तकिल पता बता के जाएं कि आपके बाद जब आप चले जाएं लखनऊ तो हमको तंजीम मकातिब को देने हो पैसे तो कैसे दें। तो आप ऐलान सुन लें, यहां हमारा बैंक अकाउंट है, मसाले वाले बैंक के पास जो समझिए 3 बर्फ चंद मांगे मिलता है, इतना नहीं पड़ेगा मारो। जो गुजर रहा है वो अपना चंदा खुद दिया जाता है, जो आज जब गुजर रहा है वो चंदा खुद दिया जाता है। तो अगर अल्लाह के बजाय हम आप होते तो मलाइका को आवाज देते पकड़ के गला दबा दो, छुट्टी हो जाए, हमसे बहस करता। लेकिन जो कमजोर होते हैं वो उलझ जाते हैं, जो काबिल होता है वो उलझा नहीं करता। ये सलावात है जो अल्लाह ने शैतान से पूछा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया, तो मैंने अभी सुनाया कि उसने आग और मिट्टी के बहस छेड़ी। खुलासा क्या निकला, तवज्जो चाहता हूं। यानी शैतान के कहने का मकसद यह था कि पालने वाले तेरा हुक्म गैर आदिलाना और गैर मुंसिफाना है, लिहाजा मैंने सजदा नहीं किया। फिर से मेरे प्यारे भाइयों गौर करो, उसका ये कहना कि मैं आग से पैदा हूं, ये मिट्टी से पैदा है, क्या मतलब? आग नीचे भी जलाओ तो उठ के ऊंची जाती है और मिट्टी को ऊंचा भी फेंको तो नीचे आती है। तो कहा मैं बना ऊंची आग से, ये बने ऊंची मिट्टी से, तो इनके मुकाबले में मैं ऊंचा, अना खैर मिन हो, कुरान मजीद में फिक्रा है शैतानी कि मैं इनसे बेहतर हूं। तो गया शैतान ने ये कहा कि ऐ खुदा तेरा हुक्म तेरे अदल के खिलाफ है, लिहाजा मैं सजदा नहीं करता। तो जब शैतान ने सजदा नहीं किया तब सारे मलाइका ने सजदा करके बताया जो उसूल दीन में अदल को न माने वो शैतान होता है, जो उसूल दीन में अदल को मान लेता है वो मलक होता है। वो सलावत और अब 5 उसूल दीन में कहते हो गए, बाकी बचे वो उनकी भी खैरियत अभी आई जाती है। मेरा सलाद तौर पर भी जरा बयान को फिर पीछे वापस ले जाता हूं। वो शैतान जो कहने आया था कि पालने वाले मेरे मुकाबले पर कोई ताकत ले आना और क़यामत तक की जिंदगी दे देना, ये काहे के लिए आया था? कुरान मजीद कहता है कि शैतान ने, मेरे भाइयों मेरी बहनों तवज्जो के साथ सुनिए, अब नबूवत तक आ रहा हूं, नबूवत तक आ रहा हूं और कल फिर इनकी तफसीलें पेश करूंगा। कुरान मजीद कहता है कि अल्लाह से शैतान ने आके ये कहा कि आदम की वजह से मैं निकाला गया, तो मैं बदला आदम की औलाद को बहका के दूंगा। क्या कहता है? लअग़वियन्नहुम अजमईन। बड़ा तवज्जो के साथ सुनो मेरे भाइयों, शैतान हो के खम ठोक के सीना तान के बाजू पर हाथ फेर के अल्लाह के मुकाबले में तल के खड़ा हो के कहता है मैं आदम की औलाद में एक एक आदमी को बहकाऊंगा। लअग़वियन्नहुम अजमईन, जितनी औलाद आदम है सबको बहकाऊंगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सिर्फ तेरे उन बंदों को नहीं बहका सकूंगा जो मुखलसीन होंगे। जरा ठहर जाइए, जल्दी कुरान पढ़ने की कोशिश न कीजिए। एक फाइल होता है, एक मफूल होता है, एक फाइल होता है, एक मफूल होता है। काम करने वाले को फाइल कहते हैं, जैसे खाना खाने वाला खाना खाने का फाइल है,
اور جو کھانا کھایا جا رہا ہے وہ مفعول ہے. ایک آدمی کو مار رہا ہے تو جو مار رہا ہے وہ فاعل ہے اور جو مار کھا رہا ہے سمجھ لے. تو اس میں ایک دھوکہ نہ ہو جائے. اللہ عبادتا منہم المخلصین ہے قرآن مجید میں, مخلصین نہیں ہے. آپ کہیں گے مخلصین اور مخلصین یہ چکر کیا ہوگی؟ مخلصین زبر کے ساتھ, مخلصین زیر کے ساتھ ہے. اگر آپ نے گڑبڑ کی تو مطلب زیر و زبر ہو جائے گا. توجہ کیجیے, مخلص کسے کہیں گے؟ مخلص مفعول ہے, یعنی پالنے والے جن بندوں کو تو نے خود خالص کر لیا ہے اپنے لیے. مخلص وہ ہے جس نے اپنے کو اللہ کے لیے مخلص بنایا. سنا آپ نے؟ اب قرآن مجید پڑھیے تو مخلص تو میں بھی ہو سکتا ہوں یہ کوشش کر کے, لیکن میں کون ہوں گا کہ اپنی کوشش سے اللہ کا بندہ بنوں گا. اور مخلص وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا. اب قرآن مجید میں آپ کو جناب موسیٰ کے تذکرے میں ملے گا کہ یہ ہمارا مخلص بندہ تھا, رسول تھا. جناب یوسف کے لیے ملے گا کہ یہ ہمارے عباد المخلصین میں سے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن نے توضیح کی کہ امت میں جو اپنے کو خدا کا بندہ بنائے وہ مخلص کہلاتا ہے, اور اللہ جن نبیوں کو اپنے لیے مخصوص کر کے چن لیتا ہے وہ مخلص کہلاتے ہیں. تو شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا سب کو بہکاؤں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکاؤں گا. یعنی جن نبیوں کو تو نے ہدایت کے لیے منتخب کر لیا ہے ان کو نہیں بہکا سکوں گا. تو اگر عقیدے نبوت سے بے خبر نہ ہوتا, باخبر نہ ہوتا تو کیسے انکار کرتا کہ میں نبیوں کو نہ بہکا سکوں گا؟ اس سوال ہے اور اب شیطان کا مزاج بھی ہے. کہا تیرے مخلص بندوں کو مخلص نہیں, یہ تو جب ہم خط لکھتے تب لکھتے ہیں آپ کا مخلص, مخلص نہیں مخلص, یعنی جن کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا, خالص کر لیا. اب یہ بتائیے کہ یہ کون ہے جن کو شیطان بہکا نہیں سکتا؟ ہائے ہائے, یہ مخلص بندے وہ بندے ہیں جو نہیں بہکیں گے. ان کے نہ بہکنے کا اقرار شیطان کرتا ہے. میں اور ایک جملہ کروں گا تاکہ اگر سمجھنے میں دقت ہوئی ہو تو سمجھ میں آ جائے کہ مخلصین صرف انبیاء ہیں. جو توجہ کے ساتھ سنیے, قرآن میں شیطان نے کیا کہا کہ جو مخلصین ہیں ان کو میں بہکا نہیں سکوں گا. بس دو ہی تو انسان ہے, ایک امت ہے جس سے گناہ ہو سکتا ہے, ایک نبی ہے جو معصوم ہے جس سے گناہ نہیں ہو سکتا. جو شیطان کے بہکانے میں آ سکتا ہے اس سے گناہ ہو سکتا ہے, اور جس کے بارے میں شیطان کو خود یقین ہے کہ میرے بہکانے میں نہیں آ سکتا ہے وہی تو معصوم ہوگا. تو معلوم ہوا کہ نبیوں کی معصوم جماعت سے باخبر تھا تبھی اس نے اقرار کیا کہ میں ان کو نہیں بہکا سکوں گا. ایک دین ہے یہ محمد. اور اس کے باوجود جناب ابراہیم کے پاس آیا تھا. میرا حرکت دیکھیے, وہاں کہتا کہ تیرے خالص دل کو تم نے اپنے لیے خالص کر لیا, ان کو میں بہکا نہیں سکوں گا. مگر پھر کیوں آیا؟ وجہ بتا دیا ان کو. اب ہم ہی سے وجہ سنیے. ایک صاحب کے بارے میں ہم نے پوچھا, کوئی مثال نہیں ہے خدا کے راستے. ہم نے پوچھا کہ اسے چندہ مل جائے گا. کامل صاحب جہاں تک پتا ہے ان کے باپ دادا میں 7 پشتوں میں کسی نے چندہ نہیں دیا, اور اب ان کے پوتے تک پیدا ہو چکے ان میں بھی کوئی دیوال چندے کا نہیں. تو ہم نے کہا لاؤ ٹرائی کر کے دیکھیں. اب یقین ہے کہ چندہ نہیں ملے گا, مگر پھر بھی تو شیطان بھی جانتا تھا کہ ابراہیم نہیں بہکیں گے. سوچا لاؤ ٹرائی کر کے دیکھیں. ہم نے کہا اچھا ہے تم نے ٹرائی کر لی تاکہ بات پکی تو ہو گئی, کوشش کر کے بھی بہکا نہیں سکا. جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے
لیے لیے جاتے ہیں. کہا ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کہا خواب میں اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں بیٹے کو ذبح کر دوں. کہا ابراہیم خواب پر بیٹے کو ذبح کر دو گے؟ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو شیطان ہے بھاگ جا. اور جب لاہور پڑھی جاتی ہے تو یہ بھاگتا بھی بھاگنے میں بڑا تیز ہے اور پلٹ کے آنے میں بھی بڑا تیز ہے. لاہور پر یہ بھاگے گا اور جیسے چپ ہو گئے پھر پلٹ آئے گا. اور مجلس میں تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ کہیں مجلس ہوگی یہ ضرور رہے گا. کیوں رہے گا؟ اس کا کام ہے کچھ گڑبڑ کر کے کسی ایک آدمی کو 2 آدمی کو 10 آدمیوں کو نہ سننے دے. تو میں صبح سنایا کرتا ہوں کہ اگر سننے والوں میں ایک آدمی بھی سو جائے تو سمجھیے کہ وہ ہے. اس لیے کہ وہ سب کو دیکھتا ہے کس پر جادو چل جائے گا. کبھی بڈھے کو دیکھا, کبھی جوان کو دیکھا, سر پر محبت سے ہاتھ رکھا, میاں دن بھر تھکے ہو ذرا سو لو. وہ اللہ جی تو پڑھتے ہی رہے. سلوات تو بھیجے محمد. تو شیطان ہے ہر جا جناب ابراہیم نے کہا. تو شیطان نے کہا آپ نے پہچانا کیسے؟ دیکھیے ڈھٹائی ٹرائی اور ڈھٹائی. کہا آپ نے پہچانا کیسے؟ کہا جو نبی کے خواب کو جھوٹا سمجھے وہ شیطان نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. تو جناب ابراہیم نے یار دے گئے کہ نبی کے خواب کو خواب میں سچا سمجھنا جھوٹا. اچھا تو ان سے تو ہار گیا ٹرائی کر کے. تو جناب اسماعیل کے پاس آ گئے. کہا تمہیں پتا ہے تمہارے باپ کہاں لیے جا رہے ہیں؟ کہاں پتا ہے, ذبح کرنے لیے جا رہے ہیں. کہا ان کو خیال ہے کہ اللہ نے خواب میں حکم دیا ہے. کہا یہی ان کا خیال ہے. کہا ابراہیم سوچو تم جوان آدمی ہو, جینے کے دن ہے کہ گلا کٹانے کے دن؟ کہا تمہارا مطلب کیا ہے؟ کہا میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمہارے باپ بوڑھے ہو گئے ہیں, ان کی سمجھ پر بھروسہ نہ کرو. بس جیسے ہی اس نے کہا کہ تمہارے باپ بوڑھے ہو گئے سمجھ پر بھروسہ نہ کرو, جناب اسماعیل نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو شیطان ہے. کہا کیسے پہچانا؟ کیسے پہچانا؟ کہا ایسے پہچانا کہ تو میرے باپ جو اللہ کے نبی ہیں ان کے لیے یہ کہتا ہے کہ وہ بوڑھے ہو گئے, ان کی سمجھ بیکار ہو گئی. تو اب میں نے آپ کے سامنے 4 ثبوت پیش کر دیے کہ توحید بھی ملی, قیامت بھی ملی, عدل بھی ملا, نبوت بھی ملی, یہ صلوات ملے, امامت بھی مل جائے. محمد رائے اور اب کل پھر میں آپ کے سامنے قرآن سے آگے بڑھ کے حدیث سے اور حدیث سے آگے بڑھ کے توریت اور بائبل سے اور دوسری ہندوستانی مذاہب کی سنسکرت کی کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے ان 5 اصول دین کا انشاءاللہ پھر تذکرہ کروں گا اگر مولا کی مدد شامل حال. اب آج تو اتنا سن لیجیے کہ شیطان سے اللہ نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میرے بچے بھی کہیں گے 1 مرتبہ سنا چکے, 2 مرتبہ سنا چکے, 3 مرتبہ سنا چکے, یہ شیطان کی جان ہی نہیں چھوڑتے. تو کیوں میں جان چھوڑوں؟ وہ کب میری جان چھوڑتا ہے؟ اللہ نے کہا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو فقرہ سنیے قرآن مجید میں آیا استکبرت ام کنت من العالین. سجدہ نہیں کیا, توجہ کے ساتھ ترجمہ سنیے, سجدہ نہیں کیا. تو جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یا تو متکبر ہو گیا, مغرور ہو گیا, چھوٹا ہو گیا, اپنے کو بڑا سمجھنے لگا. ام کنت من العالین, یا تو بلند لوگوں میں سے تھا. اللہ نے 2 باتیں کہی, یعنی سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا بیان کی؟ وہ کہ یا تو مغرور ہو گیا لہذا سجدہ نہیں کیا, اور وجہ یہی تھی. دوسرا فقرہ پالنے والے تو نے کیوں کہا؟ سیدھی بات کہہ دیتا کہ تم متکبر ہو گئے, اور دوسری جگہ کہا بھی ہے. مگر یہاں کیا کرتا کہ تیرے سجدہ نہ کرنے کی 2 ہی وجہ ہو سکتی ہے, یا تو مغرور ہو متکبر ہو گیا, اور یا تو عالین میں سے تھا. توجہ چاہتا ہوں, عالین میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے, توجہ, بے حد توجہ, عالین میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ساری آسمانی مخلوق کو
اللہ نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو ایک کوئی مخلوق بچی تھی جس کو اللہ عالم کرتا ہے اور ان کے لیے حکم سجدہ نہیں تھا، تو اللہ نے کہا اگر تو عالم میں سے ہوتا تو سجدہ نہ کرتا، اور تب جب تو عالم میں سے نہیں ہے تو اس کے معنی کہ تو نے سجدہ نہیں کیا تو تکبر کرتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا، جب آدم کو سارے ملائکہ نے سجدہ کیا تو ایک مخلوق موجود تھی عالم بلند جمع ہے، بہت سی جماعت۔ یہ کون تھے جو سجدہ آدم کے حکم سے مستثنا تھے؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے انبیاء تو آدم کے بعد پیدا ہوں گے، یہ کون گروہ عالم ہے جس کے لیے حکم سجدہ نہیں ہے؟ تو نبی کہیں گے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے اور میرے نور سے 14 معصوم پیدا ہوئے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب آدم کو حکم آدم کے لیے سجدے کا حکم دیا گیا تھا آسمانی مخلوق کو، تو اس وقت بھی نور محمد اور آل محمد پایا جاتا تھا جس کو حکم سجدہ سے آزاد رکھا گیا تھا۔ اب تو پہچانو امامت والے تھے یا نہیں تھے؟ سلمان بھیج دے اب میں نے آپ کے سامنے صرف بنیاد ڈال دی، اور کل میں خاص طور سے مسئلہ امامت اور 12 اماموں کی امامت نام بنام ترتیب کے ساتھ پیش کروں گا انشاءاللہ، اور سننے والوں کا یقین بڑھے گا، اور دیانتداری سے اگر لوگ سنیں گے تو اختلافات مٹا کے 12 اماموں کے پرچم کے نیچے جمع ہو جائیں گے۔ ایک صلوات اور بھیج دیں۔ لیکن چلتے چلتے میں اتنا اور یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تاریخ کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں تذکرہ موجود ہے کہ انبیاء ما سبق علیہ الصلوۃ والسلام شہادت حسین سے باخبر تھے۔ بات مسئلہ امامت تک آ گئی ہے نا؟ تو اگر 12 امام نہیں معلوم تھے، اس میں تیسرے امام حسین نہیں معلوم تھے، ان کی شہادت نہیں معلوم تھی، تو یہ کتابوں میں تذکرہ کیسے ہے کہ آدم حسین پر روئے، ابراہیم حسین پر روئے، نوح حسین پر روئے، موسیٰ حسین پر روئے، اسماعیل حسین پر روئے؟ تو یہ اگر خبر شہادت حسین اللہ انبیاء کو بتا رہا تھا تو 12 اماموں کو شریف بتائے بغیر بتا دے گا؟ ذرا سوچیے، شہادت حسین تو امامت کے بعد کی بات ہے۔ اور اب میں بیان ختم کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں کو 12 اماموں کے نام معلوم تھے، ملائکہ کو 12 اماموں کے نام معلوم تھے، انبیاء کو 12 اماموں کے نام معلوم تھے، اور حد یہ ہے کہ جانوروں کو واقفیت تھی آل محمد۔ 2 نبی گزرے ہیں جن کا نام اسماعیل ہے، 2 نبی گزرے ہیں جن کا نام اسماعیل ہے۔ ایک جناب ابراہیم کے فرزند اسماعیل جن کی اولاد میں حضور سرور کائنات اور 14 معصوم علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک نبی اور گزرے ہیں ان کا نام بھی اسماعیل۔ تو ان کے لیے کتابوں میں واقعہ ملتا ہے، اور جس کو حوالہ دیکھنا ہو میری پیاس کی لکھی ہوئی کتاب میں دیکھ لیجیے، آپ کو مل جائے گا۔ کیا واقعہ ملتا ہے کہ جناب اسماعیل نبی بھیڑوں کو، دمبیوں کو چرایا کرتے تھے، اور چراتے چراتے اس میدان میں آ جاتے تھے جو آج کربلا ہے۔ تو جناب اسماعیل نے یہ دیکھا فرات کا دریا تب بھی وہاں بہ رہا تھا، یہ دیکھا کہ فرات کے ہر کنارے پر وہ دمبیاں جا کے پانی پیتی، مگر ایک مخصوص گھاٹ ایسا ہے کہ جب وہاں پر دمبیاں آ جاتی ہیں تو پانی نہیں پیتی۔ تو اللہ کے نبی جناب اسماعیل نے اللہ سے پوچھا، پالنے والے یہ جانور یہاں پر پانی کیوں نہیں پیتے؟ تو اللہ نے جبریل کو بھیج کے بتایا کہ یہاں آخری نبی کا چھوٹا نواسا بھوکا پیاسا شہید ہوگا، لہذا اس کی پیاس کی یاد میں یہ جانور پانی نہیں پیتے۔ ختم کر دی میں نے بات آج کی، کل کی بات کل سناؤں گا، مگر عزیزوں یہ بتاؤ کہ جو خدا جانوروں تک کو شہادت حسین کی خبر دے گا، وہ اصول دین کی خبر ملائکہ کو نہیں دے گا، وہ اصول دین کی خبر انبیاء کو نہیں دے گا، وہ اصول دین کی خبر جنوں کو نہیں دے گا۔ اب تو اطمینان ہونا چاہیے کہ جب خبر شہادت حسین تک انبیاء اور جانوروں کو معلوم تھی تو 12 اماموں کی امامت کیسے نہیں معلوم تھی؟ بس آج کا بیان میں نے روک
جب میں نے شروع کیا ہے اسی حساب سے مجھے ختم کرنا ہے، اور اب ختم کرتے ہوئے مجھے یہ کہنا ہے کہ بغیر کسی ربط کلام کے آئیے آج کی رات ہم حسین کو ان کے نوجوان کا پرسہ دے دیں، اس لیے کہ یقین ہے کہ جب واقعات کربلا انبیاء کو سنائے گئے ہیں تو شہادت اصغر بھی بتائی گئی ہوگی اور شہادت اکبر بھی بتائی گئی ہے۔ آج اسی نوجوان کا ماتم کرنا ہے جس کی رخصت میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے مغل مسجد کی نفل شاہ سامرا کی مجلس میں پڑھی تھی، آزاداران مظلوم کربلا۔ ایک مرتبہ سنی ہوئی رخصت علی اکبر پھر سے سن لیجیے اور اس کے بعد چند فقرے مصائب کے پڑھ لیجیے تاکہ حق ماتم ادا ہو۔ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کے جناب علی اکبر نے کہا کہ بابا مجھے اب اجازت دے دیجیے، تو کہا پہلے جاؤ اس پھوپھی سے اجازت لو جس نے تمہیں 18 سال پالا، اور جب خیمے میں علی اکبر آئے پہلے حرم سے رخصت ہونے کے لیے تو مقاتل کی کتابوں کا فقرہ یہ ہے کہ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، آپ سمجھے یہ خیمے کا پردہ اٹھتا کیوں تھا، یہ خیمے کا پردہ گرتا کیوں تھا؟ جب شام کے لشکر سے آوازیں بلند ہوتی تھی حسین بڑی دیر سے کوئی لڑنے نہیں آیا ہے، یا خود آؤ یا کسی کو بھیجو، تو خیمے کا پردہ اٹھا کے اکبر نکلنا چاہتے تھے، مگر جب اکبر نکلنے کا ارادہ کرتے تھے تو کبھی گھٹنوں سے آ کے ننھی سکینہ لپٹ جاتی تھی، بھیا چچا بھی مارے گئے، اب نہ جاؤ بھیا ورنہ یہ بہن بغیر بھائی کے ہو جائے گی۔ گود میں لے کر سکینہ کو سمجھانے لگتے ہیں علی اکبر، پھر آواز آتی ہے حسین آؤ یا کسی کو بھیجو، خیمے کا پردہ اٹھا کے نکلنا چاہتی ہے کہ سامنے ام کلثوم آتی ہے، لال میرے بھائی کی نشانی ہو، ہم تمہیں نہ جانے دیں گے۔ کبھی رباب روکتی کبھی فاطمہ روکتی، آخر میں جناب علی اکبر نے میں صورتحال کی عکاسی اب ترجمانی اپنے الفاظ میں کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے تصورات کی بنیاد پر سنا رہا ہوں، میں واقعے کی زبان بول رہا ہوں، کتاب کی زبان نہیں بول رہا ہوں، کہ جب جناب علی اکبر نے یہ دیکھا کہ بیویاں جب تک راضی نہیں ہوگی میرا نکلنا مشکل ہے، تو طے کیا سب سے پہلے بڑی پھوپھی زینب کو راضی کرو، جب بیوی زینب راضی ہو جائیں گی تو سب راضی ہو جائیں گی۔ تو ایک مرتبہ کھا پھوپھی اماں، ایک میں زندہ ہوں، ایک میرے بابا زندہ ہے، اب میدان میں ہم دونوں سے کسی ایک کو جانا ہے، اگر آپ مجھے اجازت ہمیں دیں گی تو بابا جائیں گے، تو ایک بات بتائیے کہ کل جب میدان محشر میں دادی پوچھے گی کہ کیوں زینب تجھے میرا حسین نہیں پیارا تھا، تجھے اکبر پیارا تھا، تو دادی کو پھوپھی اماں کیا جواب دے؟ ایک مرتبہ یہ سننا تھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا کے زینب نے کہا جاؤ بیٹا علی اکبر خدا حافظ و ناصر، جاؤ نانا کی تصویر خدا حافظ و ناصر، جاؤ شبیہ پیغمبر خدا حافظ و ناصر۔ اور ابھی ذرا دیر پہلے میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ حسین سے جب رخصت ہوئے تو رخصت ہو کے چلے، ایک مرتبہ امام حسین پیچھے پیچھے چلے اور ٹھوکر کھا کے گرے، اکبر نے آواز سنی، گھوڑے سے اتر کے آئے، ہاتھ جوڑ کے کہا بابا آپ خیمے میں چلے جائیں، آپ خیمے کے دروازے پر بیٹھے، مجھے میدان میں جانے دے۔ حسین نے کہا اچھا اکبر میں وعدہ کرتا ہوں میں خیمے کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں گا، مگر اکبر ایک وعدہ تم بھی کر لو کہ جہاں تک ہو سکے پلٹ کے اپنا چہرہ مجھے دکھا دے۔ میدان میں آئے اکبر، صفوں کے درمیان آئے اکبر، تلوار سے تلوار چلائی اکبر نے، لاشوں کے ڈھیر لگائے اکبر نے، فوجوں کو منتشر کیا اکبر نے، اور مڑ کے باپ کو دیکھتے بھی جاتے، مڑ کے باپ کو دیکھتے بھی جاتے۔ جب دیر تک اکبر جہاد کرتے رہے تو پسر سات کی فوج گھبرا گئی، کہا یہ شیر ہے، علی کا شیر ہے، حسین کا شیر ہے، عباس کا شیر ہے، اسے بھی اگر قتل کرنا ہے تو چھپ کے حملہ کرو۔ بس قیامت آ گئی، ایک شقیق چھپ کے نیزہ تان کے کھڑا ہوا، اکبر جب ادھر سے جوش میں حملہ کرتے ہوئے نکلے تو ظالم نے نیزہ سینے پر مارا، آئے
کلیجے تک ازادار محسوس کر رہے ہیں. سینہ تاپ کے نیزہ مارا اور نیزہ کلیجے میں اتر گیا. ظالم نے جب نیزہ نکالنا چاہا تو کلیجے میں نیزہ پھنس گیا. اگر سنو نہیں میری بہنوں میرے بھائیوں، بلکہ سوچنے کی کوشش کرو کہ ظالم الجھے ہوئے نیزے کو جب کھینچ رہا ہوگا تو بار بار اکبر کا کلیجہ کھینچتا ہوگا. اے جگر پارے حسین، یہ تیرا ہی کلیجہ تھا جس نے اتنی کشمکش برداشت کی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس اب مجلس مجھے ختم کر دینا ہے. میرے بھائی اور میری بہنیں اور میرے بچے رونے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں. جب کلیجے سے ٹوٹ کے نیزہ نکل آیا اور پھل نہیں نکلا تو ایک مرتبہ اکبر نے گھوڑے کی گردن جھک کے پکڑ لی اور منشا یہ بتایا گھوڑے کو کہ مجھے خیموں کے قریب پہنچا دے، اس لیے کہ چچا کے سرحانے تو میں بابا کا بازو پکڑا کے لایا تھا، اب تو کوئی بازو پکڑنے والا نہیں ہے، کون میرے سرحانے لائے گا؟ جانے دے اے ظالم یزیدی فوج، اکبر کو جانے دے خیموں کی طرف. لیکن جب گھوڑا لیے جا رہا تھا تو اتنی تلواریں ماری کہ پتہ ہو ارے اللہ، اکبر کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. جب ہاتھ گھوڑے سے چھوٹے تو ایک مرتبہ گر کی آواز دی، وہ علیک السلام یا ابتا